اس کے قدم وہی ٹھٹک کہ وہ متجسس سے آدھا کھلے دروازے کی اوٹ میں ہوگی کہ کیا جواب ہوتا، لیکن بھول گئے جو اندر موجود ہے وہ اس کی خوشبو کو اندر تک بسائے بیٹھا ہے تو وہ کیسے اس کی موجودگی سے بے خبر رہتا۔ علیزے اندر آ جائیے، اس کی ٹھنڈی پرسکون آواز گونجی۔ وہ ماتھا پیٹ کے رہ گئی اور شرمندگی سے آنکھیں مچے وہاں سے سیدھی دوڑتی کچن میں جا کے رکی۔ کیا ہوا علیزے؟ مارینا نے جب اسے کرسی پر بیٹھے لمبے لمبے سانس لیتے دیکھا تو حیرانی سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے جہان بھائی سے واسطہ بڑا ہے۔ علینا کی آواز پہ وہ چم سے گئی اور اس کی شریر سے نظروں سے بچنے کو رخ موڑ گئی۔ اسے صبح سے ہی انہیں نظروں سے زچ کر رہی تھی۔ وہ جب صبح جاگی تو معمول کے مطابق آدھی جہان کے اوپر تھی، جبکہ وہ سگریٹ سے کلیجر چلانے کے ساتھ ساتھ اسے گہری نظروں کے زد میں رکھے ہوئے تھا۔ اس نے جلدی سے بکھرے سراپے کو سمیٹا اور جو سوٹ ہاتھ لگا اسے لیے اس کو دیکھے بغیر وہ واش روم بھاگی۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ کال سننے میں مصروف تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور الٹے سیدھے بالوں میں برش کرتی نیچے کو بھاگی۔ وہ اعلی سیڑھی پہ جب علینا کی آواز پہ اس کے قدم تھمے اور اس نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ مسکراتے ہوئے معنی خیز انداز میں اسے اشارہ کرنے لگا۔ وہ یک لحظہ سرک پڑی۔ اس نے بڑی زمانی نظروں سے اس کی بھیگے بالوں اور کپڑوں کو دیکھا۔ اس کے اشارے پہ اس کا چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا۔ اسے اب اندازہ ہوا کہ اس نے اتنی جلدی کر کے کیا غلطی کی۔ کیسے گزاری رات؟ سالے کے سرگوشی نماز سوال پہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ مجھے تو اس کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ میاں اتنا دیوانہ نکلا کہ ایک رات بھی کاٹنا مشکل ہوئی۔ اس لیے پیچھے آگے تو خود سوچیے رات کیسے گزر سکتی ہے۔ اس کے کیسے ہوش ٹھکانے لگے۔ اس کی بجائے علینا نے پھر سے زمانی ٹکڑا لگایا تو وہ شرم سے لرزنے لگی۔ بھابھی پلیز، اس کی لجاتی آواز پہ اس نے مسکراتے ساتھ لگایا اور پھر بولی، کب جان بخشی ہوئی؟ مجھے تو لگتا ہے ابھی ہی ہوئی ہے، بہت بھیگی سی اور میوٹ ہے۔ انہوں نے کانکھ دباتے شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپاتے شرم سے پیچھے کو مڑی تو پیچھے کھڑے جہان سے ٹکرا گئی جو نہ جانے کب آیا تھا۔ وہ جو پہلی شرم سے مر گئی تھی، اس جاندار تصادم پہ اس کا دل پوری قوت سے سر پٹ دوڑنے لگا اور رنگ سرخ انداری ہوا۔ کافی مشکل سے ہی جان بخشی ہوئی ان کی، کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا اور میرے جذبات سمندر کے جیسے تلاطم خیز۔ اس نے کافی سکون سے انہیں جواب دیا تو وہ جہاں شرم سے زمین پھٹنے میں اس میں سامانے کا سوچ رہی تھی، وہیں وہ سب اس کی ایسی جرت و بے باکی اس سے بڑھ کے اتنے سنجیدہ انداز میں کہیں بات پہ کر اٹھی۔ ان کی نظروں کا سامنا نہ کرتے ہوئے فوراً بیبی روم کی طرف بڑھ گئی۔ تب سے لے کے اب تک وہ سب اسے زچ کیے جا رہی تھی، جبکہ وہ دل ہی دل میں اس سے ناراض تھی جس نے اسے ایسے پھنسایا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں جہان آتا تو اس سے بھی ڈسکس کر لو تو زینی اور مہرو دونوں کی شادی کر دے۔ زہرا بیگم نے اپنے تینوں بیٹوں اور بہو سمیت بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، جبکہ طلال اور موہت بھی بیگمات کے ساتھ براجمان تھے۔ اماں بہت خوشی کی بات ہے لیکن دونوں ابھی پڑھ ہی ہیں۔ اسفی چاچو نے تذبذب ہوتے کہا تو سب نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ تو کون سا کہیں اور جا رہی ہیں؟ اسی گھر میں ہی رہنا ہے تو ضرور پڑھیں۔ کون روک رہا ہے؟ انہوں نے اعتراض رد کیا۔ اماں زینی کا تو طے ہے لیکن مہرو کے لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ جے نے منع کر دیا ہے آفاق لکاری کے بیٹے کے لیے اور کہتا ہے کہ میں خود رشتہ دیکھ کے بتا دوں گا، زہرا شاہ نے پریشانی سے بتایا۔ تو بیٹا پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ اس کی کون سی عمر نکلی جا رہی ہے؟ اس نے کہا ہے تو کچھ اچھا ہی کرے گا نا؟ انہوں نے تسلی دیتے کہا۔ جی اماں مجھے جہاں میں پورا بھروسہ ہے لیکن کبھی پریشان ہو جاتی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ اگر تھوڑا لیٹ بھی ہوا تو معاویہ کی کر دیں گے، مہرو کے بعد میں کر لیں گے، میں نے اور تاشے کے ساتھ۔ انہوں نے کہتے ہوئے سب کو دیکھا تو سب نے ان کے فیصلے کی تائید کی۔ وہ اس کے ساتھ گاڑی میں سفر میں تھی۔ وہ مسلسل اسے اگنور کیے جا رہی تھی کیونکہ وہ اس سے ناراض تھی اور یہ حویگی اور زیادہ بڑھ رہی تھی کیونکہ وہ ناداستگی میں اس کے منانے کی منتظر تھی، لیکن اسے کچھ خبر نہ تھی۔ وہ مسلسل حان کے ساتھ موبائل میں گفتگو کر رہا تھا، ساتھ ساتھ کلیجہ جلانے کا سامان بھی ہاتھ میں تھا۔ اس نے ایک کینا تو اس نگاہ اس کے ہاتھ میں تھمے سگریٹ پہ ڈالی اور پھر غصے سے پہلو بدل گئی۔ کچھ کھائیں گے؟ اچانک گاڑی میں اس کی گمبھیر آواز گونجی تو غیر متوقع بات سن کے اسے غصے کے ساتھ رونا آ گیا۔ اس نے اس کی بات کو مکمل اگنور کرتے رخ پھیلیا اور آنکھیں میچ کی۔ وہ کافی دیر اسے جانچتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، پھر موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ جو اس کے اصرار اور ضد کی منتظر تھی اس کی طرف سے مکمل خاموشی پا کے کانکھ تھوڑی سی کھولتے اسے دیکھا تو وہ موبائل پہ لگا تھا۔ وہ کافی دیر ایسے آدھ کھلی آنکھ سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اس اچانک روح بدلتے دیکھ کے وہ جلدی سے آنکھ میچ گئی
کیونکہ وہ چوری پکڑنا نہیں تھی چاہتی۔ کچھ ہی پل بعد اسے اپنے چہرے پر گرم سانس محسوس ہوئی۔ اس کا دل دھڑکا، وہ جھکا اور اس کی اسی آنکھوں کو لبوں سے چھوکا سیدھا ہو گیا۔ وہ وہیں بیٹھی دھڑکنیں شمار کرتی پٹ سے آنکھیں کھول کے اس کی پشت کو گھورنے لگی۔ کیا کوئی کام میرا اس شخص سے چھپا ہوا بھی رہ سکتا ہے؟ اور دھڑکتے دل سے سوچتی چلی گئی، کیسی ہیں آپ؟ وہ ابھی جہان اور لیزے کو گھر لے کے پہنچا ہی تھا کہ اسے وہ نظر آ گئی۔ ان دونوں کے آگے بڑھنے کے بعد وہ جب آگے بڑھنے لگی تو اس کے سوال پہ اس کے قدم رکے۔ اس نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بولی، میں اجنبیوں کا حال نہیں بتایا کرتی مسز ہان۔ وہ چبا چبا کے بولی، میں آپ کے لیے اجنبی تو نہیں۔ وہ شکوہ کن ہوا، آپ میرے اپنے بھی نہیں، یہ خیال رکھیے۔ وہ تنبیہ کرتی قدم اٹھا گئی۔ مہر ماں پلیز۔ اس کے لب بے ساختہ پھسلے۔ اس کے لبوں سے احساس ہونا تھا کہ وہ پپڑی ہوئی شیرنی کی طرح اس پہ جپٹی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسے کی مجھے ایسے بلانے کی؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے چلائی تو وہ بس اسے دیکھتا رہا، جس کی نگاہیں یکا پانی سے لبریز ہوگی۔ منتیں کرتی رہی، ترستی رہی تمہارے لبوں سے اپنا نام سننے کے لیے، لیکن تمہیں ترس نہ آیا۔ اور آج کیوں؟ وہ پھول پھول کے روتے اس کے کندھوں پہ ساتھ ٹکا گئی، جبکہ وہ ساکت کھڑا اس کو اس کی آنسوں سے جلتا محسوس کرنے لگا۔ نہ جانے کتنے پلوں کی صدیاں گزری کہ کرنٹ کھاتے پیچھے ہٹی اور جیسے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور نفرت کرتی ہوں میں خود سے جس نے آپ سے محبت کی۔ دور ہو جائیے، میرے نظروں سے چلے جائیے۔ وہ بلکتے ہوئے پیچھے طرف بھاگتے اپنے کمرے کو لپکی، جبکہ وہ وہیں منجمد کھڑا تھا۔ وہ چمکتی نظروں سے سامنے بڑی فائل کو دیکھ رہا تھا، جس میں اس کی چاہت کے مطابق ہر معلومات اسے دی جا چکی تھی۔ مطلب کہ یہ سب مڑی میں سٹارٹ ہوا۔ واہ گریٹ، اس نے حماست سے کہتے تالی بجائی۔ بڑا جگرا نکالا لیزا بی بی، عشق معشوقی کرتی رہو، ہم بے خبر ہے۔ اس کے ولیمے کے دن میڈیا کو دیے جانے والے خصوصی پوز کی تصویر ہاتھ میں پکڑے وہ بولا، سر اب کیا حکم ہے، کب لے کے آنا ہے یہاں؟ اس کے ایک کارندے نے اسے کام سے خوش ہوتے دیکھ کے پوچھا۔ نہ میری جان، اسے نہیں یہاں لانا، جو دوسرا پلان کہا اس عمل میں لاؤ۔ اس کو تو یہاں میں گھنٹے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس کو چھوڑ دو، ہواؤں میں اڑنے دو، ایسے پر کترنے کا اپنا ہی مزہ نہ ہے۔ وہ تصویروں کے ٹکڑے کرتا حباست سے کہہ لگا تھا۔ اس بات سے انجان تھا کہ یہ تصویریں ڈھونڈی نہیں گئی تھی بلکہ انہیں دی گئی تھی۔ وہ ابھی سب سے مل کے بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے، جبکہ وہ اس کو گہری نظر سے دیکھ رہا تھا کہ آنے والا لمحہ اس کے لیے قیامت کا لمحہ ہونا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ پہچان سکتی ہے کہ اس نے ہر موقع پہ تصویریں دکھائی تھی فقط اذیت دینے کو۔ اس لیے وہ اب اس کے رد عمل کے متعلق سوچ رہا تھا۔ وہ زوریز کی بات پہ کہہ لگاتے ہنس رہی تھی جب لانچ پہ آتے آریان کے ساتھ آتے وجود کے چہرے پہ اس کی نظر تھم سی گئی۔ وہاں موجود سب لوگ سانس روک کے اس کے رد عمل کے منتظر تھے، سب کے دلوں کی دھڑکن تیز تھی۔ وہاں اگر کوئی مطمئن تھا تو وہ جہان اور زوریز تھے۔ یہ چہرہ تو اس کے دل و دماغ میں نقش پا گیا تھا، یہ چہرہ تو خواب و خیالوں میں ہر پل تھا۔ اس نے بارہا اسے دیکھا، گویا یقین کرنا چاہا ہو۔ وہ سر سے اٹھی، ہلکا سا لڑکھڑا گئی، یہ شاہ یہ پڑی۔ وہ ہقلاتی اٹکتی بولتی آگے کو بڑھنے لگی، لیکن ایک دم سے حواس کو تو شدت سے لڑکھڑائی، اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی جہاں کے مضبوط بازو نے سر سے سنبھالا۔ اس کو ہوش آئے تو سب سے پہلی نظر اسی چہرے پہ گئی جس کو دیکھتے وہ حواس کھو بیٹھی تھی۔ اس کو پھر سے دیکھے وہ فوراً اٹھی اور سر سے اس کی طرف لپکی، جسے آریان کچھ سچائی بتا کر ریلیکس کر چکا تھا۔ وہ اس کے نزدیک جاتے ہی اسے گلے لگائے پھول پھول کے رونے لگی۔ پری تم کہاں چلی گئی؟ وہ روتے روتے سسکنے لگی۔ دونوں کی اس دردناک ملاپ نے سب خواتین کو افسردہ کر دیا۔ آیت آگے بڑھی، ان دونوں کو الگ کرتے پانی پلانے لگی۔ اللہ معزز، خواتینوں اتنا پانی آنکھوں میں کدھر سے لائی ہو؟ کراچی والوں کو ہی ٹرانسفر کر دو۔ ماویہ نے ماحول کی کشیدگی کو کم کرنے کے لیے چٹکلا چھوڑا تو وہ چمکی اور بولی، بھائی جانتے؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ جی وہ جانتے ہیں، آج رات کو آئیں گے ملنے، کیونکہ ابھی ادھر جانا بھی پاسبل نہیں، اور دن کو ایسی نقل و حمل تو بھی۔ موہن نے اسے جواب دیا تو وہ سہلا کہ وہ سب سے لے کے بھی ابھی تک پریحان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں گہرا سکون اترتا محسوس ہوا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس شخص کو کس طرح سے شکریہ ادا کرے جو اس پہ ایسے بنا بتائے احسانوں کی بارش کی جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی پری کی بازیابی اس کے چیک اپ اور اس کی اس گھر میں آمد کے پیچھے صرف وہی تھا جس نے اسے بتایا جتایا تک نہ تھا۔ اس کا دل نرم لوتھڑے کی طرح
پگھلتا جا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 1 بج رہے تھے۔ سکندر ولا سے سب آ کے اس سے مل کے جا چکے تھے۔ وہ جو یہ سمجھتی تھی کہ اس کے اتنے سالوں کی قید اور گھر سے غائب رہنے کی وجہ سے سب اسے نفرت کریں گے، اسی لیے وہ سب سے ملنے سے گریز تھی۔ ان کی اتنی محبت پہ وہ بھی پرسکون ہو چکی تھی کہ ماں باپ کی محبتوں کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا۔ لاریب مہرو تاشے اور رودابا پڑی کے ہیرو میں محفل جما کے بیٹھے تھے کہ اسے تقریباً 1:30 بجے جہان کا میسج ملا، علیزے کم ان یور روم ود ان 5 منٹ۔ اس کے اس حکمیہ میسج پہ وہ پزر ہو ایک چور نگاہ سب ڈالی۔ وہ سب اس کے طرف متوجہ تھے۔ انہیں اپنی سمت دیکھتا پا کے وہ بے وجہ مسکرائی اور موبائل رکھتی دوبارہ سے ان سے گپ شپ میں مگن ہوگی، لیکن دھیان اب بڑھ چکا تھا۔ 5 منٹ، 10 منٹ، 20، 25، 30 اور پھر آخر کار گھنٹہ گزر گیا۔ اس کو اس سے میسج کے لیے کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بے حسی کے ریکارڈ توڑنے میں قائم تھی۔ کیوں، آخر کیوں، مجھے ہی کیوں یہ تپش ملی یا لا؟ کیوں یہ آگ مجھے جلاتی ہے؟ انہیں کیوں احساس نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں پہنچتی اس آگ کی تپش ان تک؟ وہ سرخ ہوتی آنکھیں بینچے لب غصے بڑی دماغ سے سوچتا جا رہا تھا اور اس کا درد بڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی آئین لکھوں تو سوچے، مجھے ابھی شین لکھوں تیری نیند اڑے، ابھی کاف لکھوں تجھے کچھ ہو، میں عشق لکھوں تجھے ہو جائے۔ اس کا دل بلکتا ہوا فریاد کن تھا۔ آہستگی سے دروازہ کھولتی وہ اندر کو بڑھی تو پہلی نظر میں ہی جھٹکا لگا۔ کمرہ سگریٹ کے دھوئیں سے پڑا تھا۔ سینٹر ٹیبل سگریٹ کے ٹکڑوں سے بڑی پڑی تھی اور وہ خود حسب معمول سیاہ ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس الٹا لیٹا ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگانے سے قاصر تھی کہ آیا وہ سو رہا ہے یا نہیں۔ اس نے نگاہ اٹھا کے گھڑی کو دیکھا تو وہ صبح کے 5 بجا رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور ایک ہاتھ بڑھائے اس کا کندھا ہلانے کو تھی کہ نہ جانے کیا سوچتے جھجک کے رک گئی۔ وہ چاہ کے بھی اس کو دیکھ نہ سکی کہ وہ کس کنڈیشن میں تھا۔ کثرت سے کی گئی سگریٹ نوشی نے جو حال کیا، وہ سوچ کے ہی اس کا دل دہل رہا تھا۔ اسے رہ رہ کے اپنی لاپرواہی پہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے اس کے میسج سے لاپرواہی کیوں برتی، اور وہ بھی سب جانتے تھے۔ وہ بھی سب جانتے ہوئے اس کے دل و دماغ میں گزشتہ راتوں کی سرگوشی جاگی کیوں جاتی ہیں دور۔ جب آپ سامنے نہ ہوں سانس ٹوٹنے لگتی ہے میری، میں مرنے لگتا ہوں۔ یہ سب سوچتے اس کی آنکھوں میں شدت سے نمی آئی۔ وہ پلکیں جھپکتی واش روم کی جانب بڑھی کہ نماز کا وقت تھا۔ پیار کرتی ہو اس لیے؟ اس کے اس غیر متوقع سوال پہ وہ جو نظریں جمائے کھڑی تھی ایک دم سے لڑکھڑائی۔ اس نے سہم کے اس کی طرف دیکھا جو نرم نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ سردی کے موسم میں بھی اس کے جسم، اس کے چہرے پہ شبنم کے قطرے سے پھوٹ پڑے۔ کیا مطلب؟ آپ نہیں تو؟ اس نے عجیب انداز میں اس کی نفی کی۔ مجھ سے محبت کے بارے میں بھول نہیں ہو سکتی کہ میں ایک ایسے شخص کی محبت ہوں جو اس کے معراج تک پہنچا ہوا ہے، جس نے مجھے عشق کی ساری رمزیں سکھا دی ہیں۔ اسے کیسے کہہ سکتی ہو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی؟ اس نے غیر مرئی نقطے پہ نظر جمائے اسے جواب دیا۔ جب اس محبت کی معراج اور رمزوں کو جانتی ہیں تو پھر آزمائش کیوں کر؟ اس کا سوال بہت سے معنی لیے ہوئے تھے جو اس کا اندر تک گال کر گئے۔ آزمائش قسمت میں لکھی اور اس پہ کوئی زور نہیں۔ دو آزمائش، وہ آزمائش میری نہ تھی بلکہ قسمت کی طرف سے تھی جس کی پٹی میں بہت سے لوگ پس گئے، اور یہ آج احساس ہوا کہ ان لوگوں میں تم بھی تھی۔ اس نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے بات ختم کی۔ وہ لمحے بہت صبر آزما تھے۔ خاموشی بہت سے معنی پوشیدہ کی بیٹھی تھی۔ محبت کرتی ہو نا اس لیے؟ اس نے پھر سے سوال دہرایا۔ اس کا جواب درد بان کی آنکھوں سے بہنے لگا۔ کیسا لگ رہا ہے یہ سب؟ اس کے ساتھ گارڈن کے پچھلے حصے میں چہل قدمی کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اچھا لگ رہا ہے، میں ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں نے اپنی زندگی میں اس امید کو ہی نکال دیا تھا کہ میں کبھی گھر والوں کو دیکھوں گی اور ان سے ملوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اسی لیے تو کہتے ہیں نا امیدی بہت بری چیز ہے، اللہ کے در سے نا امید نہیں ہوتے۔ اس نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو وہ خود بے قابو پاتی ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا بہت شکر ہے کہ آپ نے اس سب میں میرا ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی اس نے ہاتھ اٹھاتے اسے چپ کروایا۔ بس زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں، دوست ہوں میں آپ کا، اتنا تو کر سکتا ہوں نا۔ اس نے لاپرواہی سے بات مکمل کی۔ چھوڑے یہ سب، یہ بتاؤ کہ جب گھر چلی گئی تو مجھے مس کرو گی؟ اس نے آپ کے اس سنجیدگی سے سوال کیا۔ وہ جو دھیمے دھیمے قدم اٹھاتی اسے باتوں میں مشغول تھی، اس کے سوال پہ ایک دم سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ منہ کے بل کے دی اس نے فوراً دایاں بازو پکڑتے اسے سہارا دیا
اس کے سوالوں سب سے بڑھ کے اس کے اس بولتے ہوئے لمس پہ اس نے متوحش انداز میں اسے دیکھا۔ مانی ہس خاموشی کا طویل لمحہ طار ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ہاں کرتی ہوں میں محبت، نفرت بھی کرتی ہوں میں، کیونکہ وہ قاتل ہے۔ وہ روتے روتے بلک اٹھی۔ وہ جو اس کا جواب پہلے سے جانتی تھی، پھر بھی اس کے انکشاف پہ ایک پل کو چپ سے رہ گئی۔ اس بے حسی اور نفرت کی وجہ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ وہ کچھ نہ بولی بلکہ منہ پھیرتے آنسو بولنے لگی۔ میں بات اس نے کچھ کہنا چاہا جب وہ چٹا کہ کبھی نہیں، آپ اس شخص سے میرے لیے کبھی بھی نہیں مانگے گی، کبھی نہیں۔ وہ بڑک گئی۔ اوکے ریلیکس نہیں کرتی میں کچھ، اس نے اسے ریلیکس کرنے کو کہا، جبکہ ذہن مسلسل کسی سوچ میں مگن ہو چکا تھا۔ اس کا اگلا ٹارگٹ اسے بات کر کے کنفرم کرنا تھا، پھر نیکسٹ ایکشن لینا تھا۔ پھوپھو وہ ہادی کے پاس بیٹھی اس کی باتیں انجوائے کرتے اس سے کام کروا رہی تھی، جبکہ باقی بچہ پارٹی بھی پاس تھی۔ جب پڑی اس کے پاس آئی، جی اس نے گردن موڑتے اسے دیکھا۔ انکل کدھر ہیں؟ اس نے بےیقینی سے استفسار کیا۔ کون سے انکل؟ اس نے اس کی کاپی پہ کلرنگ کرتے بے دہانی میں پوچھا۔ جہان انکل، اس نے ذرا ہلکی سے جواب دیا۔ اس کے نام بولنے پہ اس کا ہاتھ لڑکھڑایا۔ او دلہن مامی، کلرنگ گندی کر دی آپ نے تو، ہادی ہبکی سے بولا تو وہ چونکی۔ سوری بیٹا، اس نے بمشکل مسکراتے کہا۔ بتائیے نہ پڑی ٹھٹکی، وہ پتہ نہیں شاید کسی کام سے کہ وہ اب اسے کیا بتاتی کہ اس نے اسے 5 دن سے نہیں دیکھا۔ اس دن اس کے جاگنے سے پہلے وہ بغیر ناشتہ کیے نکلا۔ اس کے بعد سے لے کر اس نے اب تک نہیں دیکھا۔ کسی سے پوچھنے کی ہمت کہ اس میں اپنے پہ سوالوں کا خدشہ تھا۔ مجھے اتنے دن سے نظر نہیں آئے، مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ وہ سخت ہوا تھی۔ آ جاتے ہیں وہ، تم پریشان نہ ہو۔ وہ ہلکا سا مسکراتی اسے تسلی دینے لگی۔ نہیں آپ میری ابھی بات کریں ان سے، اس نے ضدی لہجے میں کہا تو وہ ایک پل کو ہوں کوئی۔ میں، اس نے یوں کہا جیسے اس نے ننگی تاڑ کو ہاتھ لگانے کا کہا ہو۔ جی آپ کروائیے ابھی، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کے چپ کر گئی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس کا دل رنگ کے ساتھ دھڑکنے لگا۔ السلام علیکم آواز آئی۔ وہ چونکہ وعلیکم السلام خان کیسے؟ اس نے خود کو پرسکون کرتے پوچھا۔ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہولے سے بولتی گئی۔ وہ تمہارے ساتھ کدھر ہے؟ اس نے کمبوز کرتے سوال پوچھا تو کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ الحمدللہ آپ کیسی ہیں؟ اس نے جواباً استفسار کیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ ہولے سے بولتی رکی۔ وہ تمہارے ساتھ کدھر ہے؟ اس نے کمبوز کرتے سوال پوچھا تو کچھ پل کی خاموشی چھا گئی۔ السلام علیکم، جہان اسپیکنگ۔ اسی خاموشی کو اس کی گمبھیر آواز نے توڑا۔ اس کی آواز سن کے اس کی اتنی دیر کی سانسیں اور دھڑکنوں کی ایکسرسائز بار میں چلی گئی۔ اس کا دل سر پر دوڑنے لگا۔ وعلیکم السلام، اس نے اتنا آہستہ جواب دیا کہ وہ بمشکل سن پایا۔ ایک بار پھر سے خاموشی کا تکلیف دہ لمحہ بیچ میں آیا۔ شدت عشق کے باوجود تعلق صرف چپکا ہے۔ وہ کبھی بھی اتنا پریشان نہ ہوتی، لیکن آخری لمحات میں جو کچھ ہوا وہ اسے شرمندگی کی عمیق گہرائیوں میں لے ڈوبا۔ کیسے؟ میرا مطلب کہاں ہے آپ؟ وہ اس انداز میں بولی کہ پاس بیٹھی پڑی سر پیٹ کے رہ گئی۔ خیریت؟ اس نے اسی انداز میں پوچھا۔ اتنے دن سے نہیں آئے تو؟ اس نے چور نظروں سے پڑی کو دیکھتے کہا۔ یاد کر رہی ہیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ بوکھلائی۔ ایسے سوال نہ کریں، مجھے آپ پہ کسی اور ٹائپ کی بیوی کا گمان ہونے لگے گا، اور پھر میں اس ٹائپ کا ہسبینڈ بنا تو آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ احتیاط کرے، اس کی محسوس سنجیدہ ٹھنڈی آواز آئی۔ موبائل اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے لگا۔ اس کے زمانے لفظوں سے اس کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے۔ وہ یہ پری سے بات کرے۔ اس نے جلدی سے فون پری کو دیا، خود وہاں سے کچن میں باقی اور پانی کا گلاس پیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی اچانک آواز پہ وہ جو نیم دراز سی بے پرواہ انداز میں لیٹی مووی دیکھ رہی تھی، جھٹکا کھا کر اٹھی۔ اس نے بوکھلا کے اسے دیکھا جو چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھ مارتے دوپٹہ تلاشنا چاہا تو یہ دیکھ کے دک سے رہ گئی کہ وہ تو کہیں بھی نہ تھا۔ آپ کیوں آئے ہیں ادھر؟ اس نے غصے سے پوچھنا چاہا لیکن آواز لرز رہی تھی۔ تمہیں دیکھنے، اس نے آنکھ دباتے جواب دیا اور ایک قدم اس کے طرف بڑھایا۔ وہ پیچھے کو سڑکی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا طریقہ ہے آنے کا؟ نہ کر کے آتے، وہ بظاہر غصے سے بولی۔ بیوی کے کمرے میں آنے سے پہلے کون کاپڑ نہ کرتا ہے؟ اس نے نہایت شریر لہجے میں کہتے بدسورت اس کی سست
اس کی سمت قدم بڑھائے اور وہ دم سادے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کے وہ جھکا، وہ آنکھیں میچ گئی۔ یہ کیا کرنے والا تھا؟ اس کی آنکھوں میں نمی سی مچلنے لگی، اس کو کندھوں پہ لمس سا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو وہ اسے دوپٹہ اوڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں کھولنے میں وہ ہلکا سا جھکا، ہولے سے اس کے کان کے لو کو لبوں سے چھوکا، بولا، نکمی لڑکی، اٹھو، مجھے چائے بنا کے دو۔ اس نے کہتے پھر سے اس لمس سے سلگاتے وہ سیدھا ہوتے بیٹھا، اور اس کے لمس پہ سانس رو کے بیٹھی تھی۔ اس کی بات پہ کرنٹ کھا کے سیدھی ہوئی۔ آپ نہایت خراب انسان ہیں۔ وہ ہفکی سے چیخی تو کمرے سے نکلتا معاویہ مسکراہٹ دباتے نکل گیا۔ ہان شاہ کدھر ہیں؟ وہ جو ہان کو دیکھ کے کمرے سے نکلی تھی کہ اس سے وہ ابھی بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ 8 دن ہو چکے تھے تو ہان کو دیکھ کے لپک آئی۔ خیریت بابی میم؟ ہان نے ادب سے شرارت کی تو وہ چم گئی، لیکن ایک دم سے مائنڈ نے کچھ کلک کیا تو دوبارہ بولی، ہاں وہ ماما پوچھ رہی ہیں کہ مہرو کے رشتہ والوں کا بتا دے کہ کب تک آنا۔ اس نے اس کے چہرے کو نظروں میں رکھتے کہا۔ اس کا چہرہ یکا یک پھیکا پڑ گیا۔ وہ ادھر ہیں، ابھی آ جاتے ہیں، اس نے بمشکل جواب دیا۔ وہ جانے کو پلٹا ہان، اس نے پھر سے پکارا تو وہ رکا، پلٹ کے اسے استفہامی انداز میں دیکھتے بولا، جی بابی میم، ایک سوال پوچھوں، مائنڈ تو نہیں کرو گے؟ اس کی بات پہ وہ تھوڑا حیران ہوا۔ وہ کبھی بھی ایسے فضول بات نہیں کرتی تھی، شاید جہاں سے جھجک کی وجہ سے وہ اس سے بھی ڈرتی تھی۔ جی بابی میم پوچھے، اس نے احترام میں کہا، جبکہ اندر تجسس ٹھاٹے مار رہا تھا۔ اگر کبھی آپ نے سر اور اپنی محبت کے درمیان کسی ایک کو چننا ہوا تو کسے چنو گے؟ اس نے نہایت سوچ سمجھ کے نبات اللہ سوال کیا۔ بابی میم، میں کس سے محبت کر سکتا ہوں؟ اس نے نظر چراتے ہوئے کہا، جبکہ دل میں پکڑ دکڑ جا رہی تھی۔ جنرل کویسچن ہے کہ محبت ہو تو سکتی ہے نا، تو کبھی ایسا موقع ہے تو تمہاری ترجیح کیا ہوگی؟ اس نے نسبتاً لہجے کو بے پرواہ بناتے پوچھا۔ سر کو اس نے بغیر کسی توقف کے جواب دیا۔ وہ جو لاشعوری طور پہ اس کا جواب جانتی تھی، اس کے بعد سن کے اسے سب سمجھ آ گیا۔ ایسا موقع کبھی اگر آیا تو سر کو ترجیح دوں گا، محبت۔ وہ بات کرتے رکا تو اس نے اس کے اچانک پھیکے پڑتے چہرے کو دیکھے کسی انہونی کے خیال کے مڑ کے دیکھا تو مہرو کو سامنے کھڑا پایا۔ اس کی حال پتہ دے رہی تھی کہ وہ سب سن چکی ہے۔ اسے اس سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی کہ جو کچھ ہان کہہ چکا تھا وہ اس کے لیے کسی پھانسے سے کم نہ تھا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے مڑ کے ہان کو دیکھنا چاہا تو چکرا کے رہ گئی کہ ہان کے مقابل جہان خوفناک سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کھڑا تھا۔ وہ بری طرح خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اس کے تاثرات سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ ایک عجیب سے صورتحال بن چکی تھی۔ وہ سب خاموش تھے۔ اس نے حلق تار کرتے کچھ بولنا چاہا، لیکن اس کے لیے یہ سچویشن آگے کنواں پیچھے کھائی والی تھی۔ آپ کب آئے؟ اس نے بمشکل لبوں کو کھینچتے بولا، ابھی۔ آپ سب کیوں ادھر ایسے کھڑے ہیں؟ اس نے اسی لاپرواہ مگر سرد لہجے میں کہا تو وہ اندازہ نہ لگا سکے وہ کتنا کچھ سن چکا ہے۔ وہ میں آپ کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہان سے پوچھا، آپ کا؟ اس نے بکھلاتے الٹا جواب دیا تو اس کی آنکھیں ایک دم سے دمکنے سلگنے لگی۔ اس کے نگاہوں کی ایسی توجہ سے اسے اندازہ ہوا کہ کیا بول گئی اور کس کے سامنے بول گئی۔ اس کا رنگ یکلحظ سرخ پڑا۔ ریلی؟ اس نے استفہامیہ آبرو چکائے۔ اس کا دل دوڑا۔ ایک تو اتنا شاندار شخص اس کے محبت میں پور ڈوبا ہوا جس کے جنونیت اور دیوانگی کی وہ گواہ تھی، اوپر سے اس کے اندازہ وہ غالب ہونے لگتی تھی۔ اس نے فوراً سر پٹا کے نظر چرائی اور مہرو کو لیے اندر بڑھ گئی۔ سر، یہ اتنا اچھا موقع تھا، وہ اتنے دن گھر سے غائب تھا، ہم چاہتے تو آسانی سے اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے تھے۔ اس کے رائٹ ہینڈ نے کافی افسوس سے کہا، جبکہ وہ مکروہ انداز میں مسکراتا رہا۔ سر، آپ ایسے مسکرا کیوں رہے؟ اس نے مشکوک انداز میں اسے دیکھتے پوچھا۔ جب بارجا، اتنی جلدی کیوں مچا رہے ہو؟ اس نے اسے دیکھتے پوچھا، جبکہ ڈرگس سے بڑا سگریٹ منہ میں ہی تھا۔ گرم کھانے میں خدشہ ہو سکتا ہے میری جان، ہم آرام سے ٹھنڈا کر کے اس کا شکار کریں گے۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک گئی۔ سر، ہمارا حصہ؟ اس نے اس کا موڈ دیکھتے احتیاط سے پوچھا۔ ملے گا، سب ملے گا، کیونکہ اس کی غداری، اس نے غداری کر کے بہت برا کیا اپنے ساتھی ساتھ، اس لیے ایسی زندگی، ابتداءناک زندگی دینی ہے اسے کہ وہ روز مرے گی۔ اس کا چہرہ کسی خوفناک وحشی درندے کا سا لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے ہسبینڈ کو بھی بتانا نا کہ اس نے کس کے منہ سے تار نوالا چھینا ہے، تو یہ سب تو
تبھی پاسپال ہے جب اس کی صفاقے سے بات ادھوری چھوڑتی سگریٹ کا کش لیا اور پھر جگہ جگ اس تاریخ اور وحشتناک کمرے میں ان دونوں کے کہہ کے گونجنے لگے۔ علیزے جہان بھائی اتنے دنوں بعد آیا ہے، کوئی اہتمام، کوئی سنگار، کوئی سجاوٹ۔ رات کو سب کے کھانا کھانے کے بعد وہ اسے لیے اس کے کمرے میں لے آئی۔ ان کے انداز اور کھینچا تانی سے بالکل انجان تھے، لیکن اسے بیڈ پہ بٹھا کے آیت بابی نے دمکایا کہ وہ سٹپٹا گئی اور ایسے بچے کے انداز سے اسے دیکھا گویا بچے سے ٹیچر کوئی ایسا کام کرنے کو بولے جو اس کے لیے نیا ہو۔ کہ کیسے سجاوٹ؟ اس نے آنکھیں پھاڑتے پوچھا۔ کمرے کا رنگ روگن اس کی ناسمجھی پہ لاریب چل کے بولی تو سب کے دبے دبے کہہ کے چھوٹ گئے۔ وہ میں نے تو نہیں نہ کروانا، ویسے بھی وہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کا لہجہ سمجھے بغیر اس کی بات کو سیریس لیتے ہوئے کمرے میں نگاہیں گھماتے گرے اور بلیک پینٹ سے سجی دیواریں دیکھتے ہوئے کہا تو اسے ہمانیوں میں سر پیٹ کے رہ گئی۔ یا جہاں کے ساتھ کیا کرتی ہو؟ اس کے بھی رومانٹک موڈ کا یوں ہی ستیاناش مارتی ہو؟ یا جہان سٹارٹ لینے سے پہلے سمجھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے؟ ان کی بات وہ پہلے تو کانا انداز میں اسے دیکھنے لگی، لیکن جو ہی دماغ نے اسے جانچا پرکھا سمجھا وہ اسی حساب سے سوچا پڑی اور فوراً آیت کے کندھے میں منہ چھپایا۔ وہ سب جو لاریب کی بات سن کے دبے دبے انداز میں مسکرا رہی تھی، اس کے ایسے رد عمل پہ ان کے کہہ کے ابل پڑے۔ چلیے اٹھے، ہم آپ کو ریڈی کریں۔ زینی اور تاشی کمر کسے کھڑی ہوئی۔ نہیں، اس نے ہاتھ اٹھاتے منع کیا اور فوراً پیچھے کو کھسکی۔ ایسی کی تیسی نہیں کی، میں ڈریس دیکھتی ہوں، کوئی تم لوگ انہیں قابو کرو۔ لاریب مرد مار انداز میں کھڑی ہوتی اس کے وارڈروب کی طرف بڑھی جبکہ وہ ان کے رحم و کرم پہ بیٹھی تھی۔ اس کے ڈریسز دیکھنے میں مگن تھے جب ایک بند پیکٹ پہ نظر پڑی۔ اس نے اٹھائی، اس کی طرف موڑی۔ یہ کیا ہے لیزے؟ اس نے پیکٹ سامنے کیا۔ پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں دیکھا اسے۔ وہ واقعی پیکٹ دیکھ کے حیران ہوئی تھی کہ اس نے کبھی وارڈروب کو ٹھیک طرح سے نہ دیکھا تھا، بس جو سامنے ڈریس آ گیا وہی پکڑ کے پہن لیا اس نے۔ وہ پیکٹ سے لا علم تھی۔ لاریب نے پیکٹ کھولا تو ان سب کے نگاہ پھٹی کی پٹی رہ گئی۔ وہ نیوی بلو کلر کا نیٹ سے مزین نائٹ ڈریس تھا۔ اس کو دیکھ کے شرم سے پانی ہوئی، بالخصوص زینی، تاشے اور مہرو کی موجودگی کی وجہ سے۔ ارے یہ تو شادی والے دن کا لیا ہوا نائٹ ڈریس ہے، تم نے ابھی تک کھول کے بھی نہیں دیکھا؟ پہلا فقرہ حیرت سے جبکہ دوسرا فقرہ ہونہار انداز میں پوچھا گیا۔ وہ یہ پلیز اس نے بند کرے، اس نے التجائیہ کہا۔ کبھی نہیں، ہمارے اتنے شاندار دیور پلس بائی کو کتنا ستاتے ہو؟ کیا ہوا؟ جو وہ تمہارے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ حق تو ان کا بھی ہے۔ جاؤ جلدی سے یہ پہن کے آؤ۔ وہ جو اس کی بات کی شروع سے چمپ رہی تھی، اس کی آخری فرمائش پہ اس نے کرنٹ کھا کے شاکڈ حالت میں اسے دیکھا۔ کیا اس نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ ڈارک بلو پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ، بلو ویسکٹ اور بلیک گن ہولڈر کمر پہ ٹکائے کامن اسٹڈی روم میں براجمان اس شخص کے تاثرات آج بھی دیکھنے والوں کو ورتا حیرت میں ڈالتے تھے۔ شرٹ کے سلیوز فولڈ کیے، ایک ہاتھ شرٹ کے ہتھے پر ٹکائے، وہ دوسرا ہاتھ تھوڑی پر جمائے اس کی بتائی گئی تفصیلات سن رہا تھا۔ سر آپ کے کہے کے مطابق کام ہو رہا ہے، ہر کام کی رپورٹ جاری ہے۔ اس نے بات جاری رکھی اور دل ہی دل میں خیر و عافیت کے لیے کلمات بھی جاری تھے کہ کچھ ایسا نہ نکل جائے جو اس کو ڈیول بننے میں مجبور کر دے۔ اس نے سر ہلایا۔ سیکورٹی بھی ایک بندے کی متعین کر دی ہے اور جو چپس آپ نے بولا تھا وہ بھی آج آ گئی ہے۔ اور میم، اور یہ ہوئی اس کی فاش ترین غلطی۔ اس نے اپنی سرخ نگاہ اسے ایسے انداز میں دیکھا کہ پاس کا رہان بھی دہل گیا اور اس کے لیے خیر کی دعا مانگنے لگا۔ سر وہ ہکلاتے ہوئے بولنے کی کوشش کرنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، وہ داڑھا۔ وہ لرز کے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اس کے لیے کسی نے آرڈر دیا کہ تم کچھ منگواؤ، چاہے وہ چپ ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس نے کچھ بولنا چاہا لیکن آواز دب سی گئی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اس کے داڑھ پہ وہ سر پر جان بک 2500 لاکھوں پائے کے جبکہ وہ سر میں مسلسل انگلیاں چلاتے اپنا غصہ ضبط کرنے لگا کہ اس کے اغوا کے بعد سے وہ کسی بھی ملازم پہ اس کے حوالے سے ٹرسٹ نہ کرتا تھا۔ جبکہ ہن خاموشی سے کر اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے اس کے نارمل ہونے کا ویٹ کرنے لگا۔ اس نے ڈریس پہن کے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ پسینے سے نہا گئی۔ اسے سمجھ نہ آئی وہ یہ ڈریس پہن کے کیسے باہر جائے۔ ڈھیلا ڈالا سا نیٹ کا ڈریس جسے معمولی ڈوریوں کی مدد سے بدن پہ ٹکایا ہوا تھا، جو ٹہنوں سے تھوڑا اوپر تھا۔ اس کے بازو اور کندھے
مکمل نیٹ سے بنے تھے۔ ایسے ڈریس میں اسے ان سب کے سامنے جانے میں دانتوں تک پسینہ آ گیا تھا، اور جہان اس کا اس پوائنٹ پہ آ کے سانس مدم ہوا۔ اس نے بے بسی سے ادھر دیکھا تو پاس اپنا دوپٹہ نظر آیا۔ اس نے تشکر سے اسے پکڑا اور اچھی طرح سے لپٹا کے بمشکل باہر نکلی۔ جہاں اب صرف لاریب اور آیت انتظار میں تھی، جبکہ وہ تینوں شاید خود وہاں سے جا چکے تھے۔ اس کو تو اتارو، کیوں اتنے اچھے ڈریس پہ لے لیا ہے؟ آیت نے شرارتاً کہا تو وہ ہنسی ہوگی۔ چلو ٹھیک ہے، ہمارے سامنے مت اتارو، ادھر آؤ، تھوڑی ڈینٹنگ پینٹنگ کرے تمہاری، پھر تسلی سے اس کے سامنے اتارنا۔ وہ مدہم پڑتی سانسوں سے اس کی طرف گئی، اسی لمحے کو کوسنے لگی جب ان کے ہتھے چڑھی۔ وہ چپ چاپ دھڑکنیں شمار کرتی سر جھکائے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ جب کچھ دیر کے بعد ان کے کہنے پہ آئینے کو دیکھا تو ٹھٹر کی اس کے بالوں کو نیچے سے ہلکا سا کر کے انہیں کھلا چھوڑ رکھا تھا، اور چہرہ فل ڈارک بلڈ لپسٹک سجائے۔ اس کے کانوں میں اس کی تنبیہ گونجی، آج کے بعد ایسی لپسٹک سجا کے میرے سامنے مت آئیے گا، میرا ضبط آزمانے کا ہرجانہ بری طرح سے بھگتیں گی۔ وہ جرجرا کے ہوش میں آئی۔